نیک اعمال وہ ہوتے ہیں جو خیال آخرت میں کیا جائے یا آخرت کے یا اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یا تو اس وقت آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، یا آپ خوشحال ہیں۔ نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، ساہون، تو یہ تو دوزخ میں جائیں گے۔ مومن جو ہے وہ ساری زندگی اس کی للہیت پر مشتمل ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں میں اس پہ بات کر رہا تھا، کسی نے اگر وہ نشست نہیں سنی ہے تو وہ سن لیں، اور اس کا نمبر ہے 1864، نشست کا نمبر ہے 12۔ تو سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا تمہارے لیے ہے۔ تمہیں دنیا کی کامیابی کی کوشش کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جو تم بوگے تو وہاں کاٹو گے۔ نیک اعمال وہ ہوتے ہیں جو خیال آخرت میں کیا جائے یا آخرت کے یا اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ زندگی اگر اللہ کی مرضی سے آپ گزار رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار رہے ہیں، تو یہ نیک اعمال ہیں، یہ آپ بوائی کر رہے ہیں۔ اور کٹائی جو ہے وہ دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے، یعنی اعمال کے نتائج جزوی طور پہ دنیا میں ہی آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یا تو اس وقت آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، یا آپ خوشحال ہیں، پریشانی نہیں ہے آپ کو۔ تو اگر آپ مطمئن ہیں تو یہ آپ کی آخرت کا حصہ ہے، یعنی آپ کی آخرت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں۔ تو یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ بات کہی تھی، اور وہ آیت کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں۔ اب اگر ہمارا خیال ہے، یعنی ہم سے کوئی جواب پوچھے تو ہم کہیں گے کافر، مشرک، یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، یہ سب سے زیادہ نقصان ہے ہم سے اگر کوئی پوچھے۔ لیکن اللہ ہمیں فرما رہے حل ننبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان کون لوگ ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کا مقصد دنیا تھا اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے تھے، یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ جن کا دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد دنیا بن گیا، دنیا کی کامیابی کو یہ حقیقت سمجھ بیٹھے اور دنیا کی کامیابی کے لیے یہ کوشش کرنے لگے، اور اسی کو دنیا کی زندگی کو مدعا بنا لیا اپنی زندگی گزارنے کا، تو یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزید تفصیل، اور یعنی یہ خیال دنیا میں زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن ادھر انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، مٹھی بھر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور روزے ہیں، نمازیں ہیں، زکاتیں ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، یہ بظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد دنیا ہے۔ یہ چند اعمال جس نیت سے بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کا مقصد دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد دنیا ہے تو پھر ان کی جدوجہد بھی دنیا کے لیے ہوگی۔ یہ چند اعمال جو پوجا پاٹ یہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ
نیکی برباد، گناہ لازم. اور سورہ معون میں آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے دوزخ کی جگہ مقرر کی ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، ساہون. تو یہ تو دوزخ میں جائیں گے. اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم یراؤن، الذین ہم یراؤن، یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. ریاکاری شرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. تو اگر اب ریاکاری کیا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی وجہ سے نہ ہو، تو وہ تو آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. بڑا مزہ آئے گا اور یہ کرو وہ کرو، بس آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ریاکاری ہے. مومن جو ہے وہ ساری زندگی اس کی للہیت پر مشتمل ہوتی ہے. وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے خیال میں گزارتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو وہ پھر ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے. بہرحال سب سے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جنہیں انہوں نے ادھر کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ماتھے پہ داغ سجدہ ہے، اور لیکن خیال دنیا کا ہے. دنیا کی نقصان کو اصل نقصان، فائدے کو اصل فائدہ یہ قرار دیتا ہے، اور دنیا ہی کے لیے جد و جہد ہے. یعنی مدعا زندگی گزارنے کا اس کا دنیا ہے، آخرت کا خیال نہیں ہے. اس کا آخرت پہ تو اس کا یقین ہی نہیں ہے. تو اس کے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. فَحَبِطَ مَا صَنَعُوا کے الفاظ ہیں قرآن میں. جو کچھ انہوں نے نیک کام کیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سامنے وہ ان کے زندگی بھر کی نمازیں، روزے، نیک اعمال جو بھی ہیں وہ میں ان کو لے آؤں گا، اور پھر ان کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، خاک بنا دوں گا. تو خاک تو ہاتھ میں آتی نہیں ہے. دھول کو اگر آپ پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، وہ تو دھول ہے. تو وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا. کفروا بآیات ربہم یعنی احکامات کا خیال نہیں رکھا. قرآن سے اس نے ہدایت نہیں لی، زندگی اپنی مرضی سے گزاری. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہے وہ تو ایک ضابطہ حیات ہے، ایک طریقے زندگی ہے. تو اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آج کا مسلمان تو سارے ہی اسی بلا میں گرفتار ہے کہ قرآن کو یہ کتاب ہدایت نہیں سمجھتا. قرآن کے مطابق زندگی گزارنا صدیاں ہو گئی مسلمان بھول گیا ہے. قرآن کو ہم نے اپنے پس پش ڈال دیا ہے. اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے کم از کم تیار نہیں. آپ دیکھ لیں، زیادہ ناظرہ پڑھ لینا، الفاظ پڑھ لینا، یہ ہم کافی سمجھتے ہیں. بس اس کے بعد چل سو چل. تو کفرو، اللہ تعالیٰ تفسیر اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے عمل سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے. وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اس سے بھی انکار کیا. تو اب اللہ کی ملاقات کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد بن کر دنیا میں یعنی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کے نائب بن جائیں، اللہ کے خلیفہ بن جائیں. اگر آپ اللہ کے خلیفہ بن جاتے ہیں تو آپ اللہ کی ملاقات کے لیے اہل ہو جاتے ہیں. آپ پھر کر سکتے ہیں ملاقات، آپ دیدار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں، جو کہ آپ بن سکتے ہیں، تو لیکن اگر آپ خلیفۃ اللہ بن اس کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے
اسلام کے تقاضوں پر عمل ہی نہیں کر رہے، صرف زبانی کلامی یا صرف پوجا پاٹ کی طرف آپ کی توجہ ہے، تو یہ اللہ کی ملاقات سے انکار۔ آج کا مسلمان، میں اگر واضح طور پہ کہہ دوں کہ آج کے مسلمان کے لیے اللہ کی ملاقات کی کوئی اہمیت ہے نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ سے ملاقات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔